السلام علیکم پیارے دوستو، بھائیو، عزیزو، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ ویسے میرا بس چلے نا تو جو ایسے السلام علیکم کرتے ہیں نا، یہ میں ختم کر دوں، السلام علیکم یہ والا رواج دوں، کیونکہ اسلام میں تو ہے نا آپ السلام علیکم کہیں، یہ والا نہیں ہے، یہ تو انگریزوں کی طرف سے ایسے سلام جو ہوتا ہے نا۔ تو اب جیسے کرونا بھی ہے تو ہم کہیں نا السلام علیکم، یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ میں ہائی کورٹ میں اسی چیز کو رواج دے رہا ہوں، تو آپ بھی دیکھیں آپ کو یہ اچھا لگتا ہے کہ نہیں۔ اچھا جی، اب آئیں جی، بات کرتے ہیں کہ کل آپ کو پتہ ہے ایک واقعہ ہوا ہے اسلام آباد میں، ایک مسجد کے اوپر، وہ لال مسجد والے جو ہیں عبدالعزیز صاحب، مولانا عبدالعزیز، انہوں نے طالبان کا جھنڈا لہرایا ہے مسجد کے اوپر، ٹھیک ہے جی۔ تو وہاں پر پولیس آئی ہے اور پولیس نے کہا ہے جی کہ یہ جھنڈا آپ نہ لہرائیں، یہ تو کوئی پاکستان کا جھنڈا تو نہیں ہے، یہ تو طالبان کا ہے، اور طالبان جو ہے وہ افغانستان میں ان کی حکومت ہے، یہاں تو نہیں ہے نا۔ تو وہ مولوی صاحب جناب بڑے غصے سے باہر ہے، انہوں نے کہا جی تمہاری جرت ہے تو یہ جھنڈا اتار کے دیکھو، ابھی تمہیں پولیس والے جو ہے نا وہ ایسی کی تیسی کر دیں گے۔ تو یہ واقعہ بڑا وائرل ہوا اور وہ پھر پولیس والوں نے وہ جھنڈا نہیں اتارا، ٹھیک ہے جی، جھنڈا نہیں اتارا اور وہ خاموشی سے چلے گئے۔ اب اس واقعے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں نا، یہ میں پہلے بھی کئی دفعہ عمران خان صاحب سے یہ ریکویسٹ کر چکا ہوں کہ طالبان کے ساتھ ہمارا برادرانہ تعلق ہے، لیکن ہم ان کے لیے نہ زیادہ کوئی ہمیں انوالو ہونا چاہیے، دشمنی میں، مخالفت میں، کسی طریقے سے بھی ہمیں زیادہ انوالو نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جناب جگہ جگہ ہر فورم پہ اپیلیں کر رہے ہیں کہ جی افغانستان کی اپیل کرو، ان کو چندہ دو، یہ وہ۔ ابھی تاجکستان گئے، وہاں بھی انہوں نے کہا ہے، کوئی بھی تقریر ہو، انٹرویو میں، تو سب کو یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب انہوں نے چندہ دیو، انہوں نے چندہ دیو۔ بھئی تمہارا کیا تعلق ہے عمران خان صاحب؟ وہ آپ کو پتہ ہے پہلے بھی جب مشرف دور میں یہ طالبان جو ہے مارگلہ کی پہاڑیوں کے پیچھے آ گئے تھے اور یہ افواہ ہوئی تھی کہ یہ جناب اب اسلام آباد پہ قبضہ کرنے لگے ہیں۔ تمہارا کیا تعلق ہے؟ پہلے تم کہتے ہو کہ کسی کی جنگ میں حصہ نہیں بننا چاہیے، امریکہ والوں کو آپ نے کہا جی میں اڈے نہیں دوں گا، آپ نے ان کو پورا اسلام آباد دے دیا ہے۔ اور بھئی یہ تو ان کی مہربانی ہے، چلے گئے ہیں، آپ نے کسر نہیں چھوڑی ان کو جو ہے نا گھر میں گھسیڑنے کی، پورا گھر میں گھسیڑ دیا اور ان کو ہزاروں کی تعداد میں اسلام آباد میں ریمنڈ ڈیوس جیسے آپ لوگوں کو آپ نے جگہ دی، پناہ دی، سب کے منع کرنے کے باوجود نہ آپ کسی کی سنتے ہیں، نہ کسی کی مانتے ہیں۔ آپ کے دماغ میں جو چیز آ جاتی ہے، دن کو آئے تو وہ اور ہوتی ہے، رات کو آئے تو وہ اور ہو جاتی ہے۔ اس طرح ملک چلتے ہیں، اس طرح چلتے ہیں۔ سب دانشوروں نے آپ کو کہا تھا کہ ان کو ایسے اندر نہ آنے دو، آپ نے ہزاروں کی تعداد میں، کسی کے پاس پاسپورٹ نہیں تھا، ایکسپائر تھا، لیگل ڈاکومنٹس نہیں تھے، آپ نے ان کو آنے دیا۔ ہمیں اس طرح وہ کس طرح تلاشیاں لے رہے ہیں؟ کل کیسے تلاشی لی آپ کے وزیر کی انہوں نے، بتائیں؟ شرم کی بات ہے تمہارے لیے بھی عمران خان صاحب۔ میں اڈے نہیں دوں گا، اڈے تو نے تو سب کچھ دے دی ہے، سب کچھ دے دی ہے۔ اور کل تیرے وزیر کے جو انہوں نے کپڑے اتارے ہیں، اب تمہیں احساس ہوا ہے کہ تمہارے پاکستان کی کیا ویلیو ہے؟ امریکہ کا صدر تمہیں فون کیوں نہیں کرتا؟ انڈیا کا جو وزیر اعظم ہے تمہارا فون کیوں نہیں اٹھاتا ہے؟ تمہیں اس چیز کا احساس ہے کہ تم نے پاکستان کو کیسا گرا دیا ہے؟ پاکستان کو آپ نے اتنا نیچے گرا دیا ہے کہ اب ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ویسے بھی ویلیو کیسے ہو سر جی؟ کرنسی سب سے نیچے ہے، معیشت سب سے نیچے ہے، اور ابھی نیوزی لینڈ کی وجہ سے جو دشمنی ہماری ہوئی ہے، اب نیوزی لینڈ کو خواہ الزام لگا رہے ہیں کہ تمہارا قصور ہے۔ بھئی ان کا کیا قصور ہے؟ اپنے تھریٹ تو دیکھیں، اپنے تو ابھی تمہارے آرمی کے بندے شہید ہو رہے ہیں، ان کو تو دیکھو۔ یہ طالبان کے لیے بار بار چندے کی اپیلیں کرنا اور یہ کرنا، یہ ان کے لیے مداخلت ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ تم چندے کے بڑے ماہر ہو، تو لیکن ان کو خود مانگنے دو، ان کو خود مانگنے دو۔ جب ایسی باتیں کرو گے تو آپ دیکھیں اس مولوی عبدالعزیز نے کیا کیا، انہوں نے کہا جی جو چنڈے کو ہاتھ لگائے گا تو ادھر طالبان پاکستان والے اور وہ آ جائیں گے اور تمہیں چیر دیں گے اور تمہیں لگ پتہ جائے گا۔ یہ ہوتی ہیں غلط پالیسیاں۔
قسم خدا کی میں نا یہ میری یہ چھٹی حص کہتی ہے کہ یہ عمران خان جاتے جاتے بھی کوئی بہت بڑا نقصان کر کے جائے گا۔ اپوزیشن کہہ رہی ہے نا یہ سیکیورٹی رسک ہے، کل کو یہ کوئی کسی کو بھی بلا سکتا ہے کہ آؤ جی، یہ کوئی معمولی بات ہے کہ آپ نے راول پنڈی اور اسلام آباد کے علاقے میں 4-5 ہزار جو ہے مسلح لوگوں کو، آرمی کے لوگوں کو گھسیڑ دیا۔ ہر بڑے ہوٹل میں نے ہوٹل میں وہ تصویریں بھی آپ کو شیئر کی تھی جہاں پہ 300-400 جو ہے نا وہ فوجی میرے دائیں بائیں تھے اور ادھر میں اکیلا بیچ میں بیٹھا تھا، آپ کو میں نے تصویریں بھی لائیو شو کی تھی۔ تو یہ بڑے غلط پالیسیاں چل رہی ہیں۔ طالبان سے پہلے لوگ جو ہے وہ ان کا بھائی ٹھیک ہے، وہ جیتے ہیں، ان کو مبارکباد دیں، ان کو تسلیم کریں، لیکن ان کے لیے ایسے آگے بڑھ بڑھ کے آپ کام کریں گے تو پھر یہی ہوگا، پھر جھنڈے لہرانا شروع ہو جائیں گے جگہ جگہ۔ خوف تو پہلے ہی پھیلا ہوا ہے نا، تو تم یہ پھر نہ سمجھو کہ جناب تم ان کو روک سکو گے، پھر کوئی نہیں روک سکے گا، پھر وہ تمہارا وہی مراد سعید والا آئے گا، روک سکو تو روک لو، تبدیلی آئی رہے۔ ٹھیک ہے، یہ بڑا واقعہ ہے، اس کو سیریس لینا چاہیے۔ اور وہ عبدالعزیز نے کیوں ایسے کیا ہے؟ یہ پاکستان ہے، ساورن ملک ہے نہیں، میرے خیال ہے تھا، عمران خان تجھ سے پہلے تھا، اب نہیں ہے۔ اب تو نے جو اس کا حال کر رہا ہے نا تو دن بدن، تو بہتر یہی ہے کہ اپوزیشن والے جناب مہنگائی اور یہ ساری چیزوں کا لے کے اس حکومت کے خلاف عدم اعتماد لائیں۔ میں آپ کو یہ بار بار کہہ رہا ہوں، کل جو میں نے تجویز دی تھی وہ یہی تھی کہ اپوزیشن ان کے خلاف عدم اعتماد لائے، اور یہ نہیں تو اگلے سال الیکشن کروا کے، جو میں نے بتایا تھا کہ 2 بے کی موجودگی میں یہ کروانا چاہتا ہے، تو یہ آئندہ 5 سال کے لیے بھی مسلط ہونا چاہتا ہے۔ لہٰذا یہ اس کے خلاف عدم اعتماد کی تیاری کریں، ساری اپوزیشن کریں، ساری اپوزیشن، ٹھیک ہے۔ تو یہ دوستو، یہ کچھ ویڈیو تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ یہ جو خوبصورت علاقہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ موٹر وے کا ہے، نواز شریف نے جو بنایا تھا، اور یہ سکھے کی سٹاپ ہے، یہاں پہ آ گئے ہم سکھے کی میں نے چائے پی، کافی پی ہے، اور اب جو ہے وہ میں آگے کی طرف جا رہا ہوں۔ تو امید ہے آپ کو یہ والی ویڈیو پسند آئی، اس کے اوپر آپ کومنٹس ضرور کریں، کیونکہ یہ ایک قسم کی خطرناک ہے، کیونکہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نہ کسی کی مخالفت کر سکتے ہیں نہ حمایت کر سکتے ہیں، تو غیر جانبدار رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی گھوڑے دے اگوں گزرو تو بھی خطرہ دے، وہ پچھوں گزرو تو بھی، اگوں چک مار دے تو پچھوں لت مار دے۔ تو یہ ایسی پالیسی ہے۔ یہ خود اپنے عمران خان جو کہتے تھا دوسروں کے لیے جنگ میں ہمیں نہیں کودنا چاہیے، تو یہ کیوں ہر روز ان کے لیے چندے کی اپیلیں کر رہا ہے پوری دنیا سے؟ کیا لگتا ہے یہ؟ چلیں، بات لمبی ہو جائے گی، آپ اس کے اوپر تبصرہ کریں، کومنٹس کریں۔ تھینک یو، خدا حافظ۔